بات یہ ہے کہ اب کہانی تو اتنی آگے بڑھ گئی ہے اور برٹش کی بھی تو انٹری ہوگی. اب برٹش آتے ہیں, برٹش کیسے آ گئے, اتنی آسانی سے کیسے آ گئے, یا پھر آسانی سے آئے یا مشکل سے آئے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اچھا برٹش جو ہیں وہ برٹش ہیں یا کبھی بھی کوئی بھی رہا ہے دنیا میں, تو پہلے وہ جہاں کہیں بھی لوگ جاتے تھے, برٹش ہوں, پرتگیز ہوں, فرینچ ہوں یا خود مسلمان ہوں, تو ظاہر بات ہے پہلے علاقے کی معلومات کرتے ہیں. برٹش تو یہاں پر ایک طویل عرصے سے آ رہے تھے, یعنی ٹرکش آتے تھے, عرب آتے تھے, برٹش آتے تھے, پرتگیز آتے تھے, افریقن آتے تھے, سب لوگ آتے تھے. برٹش جہاں کہیں بھی گئے وہ ایز اے ٹورسٹ گئے ہوئے, بڑے ہوشیار, ایز اے ٹورسٹ, ویری ایز اسمارٹ. اے ٹورسٹ آتے تھے, وہ اس کو دیکھتے تھے. آپ بھی دیکھیں کہ جہانگیر دیکھنے کے لیے دور, کہ کہاں پر آسانی ہے, کہاں کی کوئی لڑنے والا نہیں ہے, ہاں چلو یہ آسان جگہ ہے, اس پر حملہ ہاں, کرتے ہیں. اب مختلف لوگ رہے ہیں. مسٹر پوسٹان رہے ہیں, رچرڈ یعنی ایک مسٹر رچرڈ برٹن رہے ہیں, مختلف لوگ رہے ہیں. اب میں ان کو مخبر تو نہیں کہوں گا, ایز اے ٹورسٹ ہی کہوں گا. ظاہر بات ہے وہ ٹورسٹ آئے تو جب وہ لکھتے ہیں جا کے, یعنی اگر سن 1600 کی بات کریں مغلوں کے دور کی, تو وہ اگر آ رہے ہیں اور سندھ میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو کراچی سے سیدھے وہ جاتے تھے حیدرآباد. اب حیدرآباد جاتے ہیں, آگے شکارپور جاتے, تو وہ اگر مئی جون میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے نو سندھ از دا ڈیزرٹ اینڈ لائک دا ایجپٹ. تو ہاں, تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے برٹش کے لیے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑا ہی گرم ملک ہے, کیونکہ اب ایک کولسٹ کنٹری پر رہنے والے, اور اگر وہ 45 یا 48 کے ٹیمپریچر میں جائیں تو وہ اس کو ایجپٹ سے تعبیر کرتے تھے برٹش جتنے بھی تھے. تو وہ پہلے وہ آئے اور برٹش نے یہاں پہ تجارت کی ہے. یعنی خود ٹیپو سلطان نے کوٹھی لی تھی ٹھٹا میں, ٹیپو سلطان کی یہاں پہ کوٹھی تھی ٹھٹا کے اندر, ٹیپو سلطان کے لوگوں نے تجارت کی ہے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ تو 1839 میں برٹش یہاں پر آئے ہیں اپنا کراچی میں, لیکن اس سے 300 سال پہلے برٹش یہاں آتے جاتے رہے. اور جب مغلوں کا دور تھا, خاص طور پہ جہانگیر کا دور تھا, تو وہ یہاں پر آتے تھے, یہاں سے چیزیں لیتے تھے, جاتے تھے, اور وہ آہستہ آہستہ اپنا انفلوئنس کر رہے تھے برٹش. کس طرح؟ وہ اس طرح کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں کوٹھی بنانے دیں. مثال کے طور پہ پہلے انہوں نے, کیونکہ کراچی کا تو شہر نہیں تھا, تو پہلے برٹش نے اپنے قدم جمائے ٹھٹا کے اندر, اور ٹھٹا میں انہوں نے اپنی تجارتی مرکز کام کی. ٹھٹا میں کمپنیز تھیں, برٹش کمپنی تھی, برٹش فیکٹریاں تھیں ٹھٹا کے اندر. سارا گیم ان لوگوں نے کاروبار پر شروع کیا ہے, بیسکلی کاروبار. یہ پورا ہم پوڈ کاسٹ کریں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نا, کہ کیا ہے انہوں نے نا, کیونکہ یہ بڑی زبردست اسٹوری ہے. ہاں, تو یہ جو برٹش تھے یہ پہلے ٹھٹا آتے تھے, اور یہاں سے جو ہے نا ایک کہتے ہیں قلمی شورا, یعنی اس کو پوٹیشیم نائٹریٹ کہیں گے, وہ پہاڑوں سے بھی نکلتا ہے وہ. اور یہ جو پوٹیشیم نائٹریٹ ہے یہ مختلف چیزوں کے کام آتی ہے, ایک ایسڈ کی طرح ہے, یہ ایک تیزاب ہے یہ. تو یہاں سے پوٹیشیم نائٹریٹ ہے, یہاں سے کھالیں ہیں, یہاں سے اون ہے, کپڑا ہے, کارپیٹ ہے, دنیا جہان کی چیزیں, یعنی کپاس ہے, دنیا جہان کی چیزیں یہاں سے برٹش لے کے جاتے تھے جب انہوں نے فیکٹری قائم کی تھی یا گوڈاؤن قائم کیے تھے ٹھٹا کے اندر. اور وہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم کیا کریں. پھر جب برٹش یہاں پر آئیں تو کچھ برٹش جو ٹورسٹ تھے انہوں نے جب یہاں کا ڈیلٹا دیکھا کراچی کا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھٹا دور پڑتا ہے, لیکن اگر عمان سے آ رہے ہیں مسقط سے تو پہلے کراچی پڑتا ہے, کیونکہ ایشیا میں جب داخل ہوتے ہیں آپ بائی سی آئیں یا بائی ایئر آئیں تو آپ کو پہلے کراچی پڑے گا. اچھا, ایشیا میں, ایشیا کی نہیں, مطلب ایشیا تو وہ بھی ہے نا بابا, مڈل ایسٹ والا علاقہ. کون سا؟ مڈل ایسٹ والا علاقہ. ہاں بالکل مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے, لیکن جب ہم اس سب کانٹیننٹ میں آ رہے ہیں ہاں, تو جہاں اس کو جو ہے نا گلوری آف دا ایسٹ کہتے ہیں, کراچی کو نام دیا تھا گلوری آف دا ایسٹ, کہ یہ پہلے آتا تھا. وہ تو بیسکلی ان کے وجود بھی ویسے ہی تھے اب سے 250 سال پہلے. آپ دیکھیں نا 1971 میں تو یہ گلف آزاد ہو رہا ہے, تو اب سے 150 سال پہلے ان کی کیا پوزیشن رہی ہوگی, وہ تو کراچی سے ہی بدتر تھے وہ. تو کراچی جو ہے, بلکہ کراچی جتنے ہی تھے یہ, تو ان کی نظر یہاں پڑی کہ ہم یہاں پر آئیں. بیسکلی جو برٹش تھے ان کو گلف سے غرض تھوڑی تھی, ان کو تو غرض تھا افغانستان سے اور انڈیا سے. ان کے لیے مڈل ایسٹ میں کیا رکھا تھا, کچھ بھی نہیں. آئل تب تک نکلا نہیں تھا. ہاں نہیں, نہ وہاں کاروبار تھا, نہ وہاں پاپولیشن تھی, نہ وہاں کہیں مائنس تھیں, کچھ بھی نہیں تھا نا مڈل ایسٹ کے اندر. تو یہ مسقط عمان ہے, صرف تجارت ہوتی تھی, قافلے آ رہے ہیں, اور جس طرح ایک لائف گزاری جا رہی ہے وہ لائف گزاری جاتی تھی یہ. تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا, ان کے لیے سب کچھ تو یہیں پہ تھا, انڈیا میں تھا. انڈیا میں تھا, تو انڈیا میں تھا. اور ایک چیز نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ برٹش نے سب سے پہلے جو بھی کوسٹل ایریا ہے اس کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے. سب سے پہلے اس نے ٹارگٹ کیا
کولکاتہ کو، سمندری علاقہ. سمندری علاقہ کو، بنگال پہ قبضہ کیا. بنگال پہ 1757 میں قبضہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں میسور پہ، ہاں اور میسور کے ساتھ سرنگا پٹم ہے. ہاں سرنگا پٹم سی پورٹ ہے، یعنی سرنگا پٹم جہاں پہ ٹیپو سلطان کو شہید کیا تھا وہ بھی سی کا ایریا ہے. تو اس کو وہاں اس لیے پکڑا کیونکہ خود میسور کی ریاست جو تھی نا وہ بڑی رچ ریاست تھی، وہ بہت رچ، بہت پیسے والی. تو اس کو لیا. پھر اس کے بعد وہ بامبے آئے، پھر بامبے کو کیپچر کیا. بامبے کے بعد پھر کراچی پہ آئے.